منٹو صاحب کے بارے میں جو کتاب میں لکھنا چاہتا ہوں، اس کے بارے میں جو کچھ میں نے سوچا ہے وہ میں آپ کو اس میں شریک کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں نے یہ سوچا ہے کہ سن 1952 سے لے کر سن 1955 تک میں نے منٹو صاحب کو جن جن کیفیتوں میں دیکھا ہے اور جو میں نے ان کے ساتھ وقت گزارا ہے، وہ جس طرح سے مجھے یاد آتا جائے وہ میں سلسلے وار لکھتا چلا جاؤں، اور کوشش یہ کروں کہ جیسے سب سے پہلی مرتبہ میں نے منٹو صاحب کو کب دیکھا، کہاں دیکھا، وہاں سے شروع کروں، اور ان کی وفات تک اور وفات کے بعد جو کچھ بھی ان کی فیملی سے میرا ربط رہا وہ سب ذکر میں کر دوں، اور اپنے جذبات و تاثرات و احساسات ساتھ ساتھ لکھتا چلا جاؤں، اور ان میں ان بیتے ہوئے موسموں کے رنگ، لاہور میں گزری ہوئی باتیں، اور ان میں لوگوں کے تبسم، تکلم، ان کی آواز اور انداز، یہ سب کچھ اس میں میں بیان کر دوں۔ ان کے لباس کیا تھے اس وقت کا ماحول کیا تھا، اور یہ بالکل نہ سوچوں کہ کتاب کتنے صفحات کی ہوگی، اس پر میں ذرا برابر دھیان نہیں دینا چاہتا۔ قدرتی طور پر بس جتنے صفحات بنتے ہیں وہ بن جائیں، اور بس اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ میں نے منٹو صاحب یہ چاہتے تھے کہ 1955 میں ان کی سالگرہ ہو جائے، وہ اپنی سالگرہ خود منانا چاہتے تھے اور کافی لوگوں کو بلانا چاہتے تھے۔ یہ 1954 میں بھی انہوں نے چاہا، 1955 میں بھی چاہا، لیکن ہو نہیں سکا۔ لیکن وہ اس میں پرجوش بہت تھے، سالگرہ کی باتیں بہت کرتے تھے، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم بھی ایک نظم لکھو میری سالگرہ پہ۔ میں نے نظم لکھ دی۔ اس کا ایک مصرع تھا، ایشیا کا تو عظیم المرتبت فنکار ہے۔ وہ انہوں نے نظم پڑھی اور انہوں نے اس کو اٹھا کے ایک طرف رکھ دیا اور کہا کہ یہ کیا لکھا ہے نظم، یہ کچھ نہیں ہے، یہ تو بس تعریف ہے میری نری۔ ان کے الفاظ جو ہیں وہ مجھے یاد آیا کرتے ہیں، یہ تو نری مداحی ہے، نہیں مجھے یہ نہیں چاہیے، تو ایسی نظم لکھو جس میں میرے عیب بھی گنواؤ اور یہ سب بتاؤ۔ تو اب میں نے سوچا ہے کہ میں جو کتاب لکھوں گا وہ منٹو صاحب کی انشاءاللہ وہ نری مداحی نہیں ہوگی۔ تو اس کا جو میں نے پہلا باب لکھا ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ بیتی باتیں 1952 کی ہیں۔ میں ان دنوں اسلامیہ کالج لاہور ریلوے روڈ کا طالب علم تھا۔ ان دنوں مال روڈ پر YMCA ہال کے بورڈ روم میں اتوار کی سپہر حلقہ ارباب ذوق کے تنقیدی اجلاس ہوا کرتے تھے۔ میں نے منٹو صاحب کو پہلی مرتبہ وہیں دیکھا۔ منٹو صاحب اپنا افسانہ سنا رہے تھے۔ کمرے میں تل دھرنے کی جگہ نہ تھی۔ ہجوم اتنا تھا کہ دیر سے آنے والوں کو دروازے سے گزرنے میں دقت پیش آ رہی تھی۔ کرسیاں ناکافی ہو چکی تھیں۔ لوگ کھڑے کھڑے افسانہ سن رہے تھے۔ آج لاہور کے اخباروں میں سنگل کالم کی ایک 4 سطری خبر کا اعلان کیا گیا تھا، یعنی اس روز جس دن کا میں یہ حال بتا رہا ہوں، ایک 4 سطری چھوٹی سی خبر چھپی تھی کہ آج حلقہ ارباب ذوق کے اجلاس میں سعادت حسن منٹو اپنا افسانہ سنائیں گے۔ یہ پرہجوم اجلاس اسی چھوٹی سی خبر کا نتیجہ تھا۔ میں اجلاس میں جلدی ہی پہنچ گیا تھا، اس لیے مجھے کرسی میسر آ گئی تھی۔ میرے برابر میں میرا کلاس فیلو، میرا دوست کرامت حیات بیٹھا تھا۔ وہ مجھے بہت عزیز تھا۔ ہم دونوں کے غیر نصابی مشاغل میں سر فہرست شغل یہ تھا کہ ہم دونوں لاہور کی علمی ادبی محفلوں میں نہایت جوش و خروش سے جایا کرتے تھے۔ جب منٹو صاحب افسانہ پڑھ چکے
تو حاضرین کو تنقید کی دعوت دی گئی۔ اجلاس میں مظہر انصاری موجود تھے۔ وہ ان دنوں میاں بشیر احمد کے ادبی رسالے ہمایوں کے ایڈیٹر تھے۔ انہوں نے منٹو صاحب کے افسانے پر تنقید کرتے ہوئے کہا، صاحب صدر، اس افسانے کو پڑھ کر لوگوں میں خودکشی کا رجحان پیدا ہو سکتا ہے۔ مظہر انصاری کی آواز تو سنائی دے رہی تھی، مگر منٹو صاحب کو ان کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور انہوں نے کہا کہ آپ کرسی سے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں۔ وہ ایسا تھا کہ جہاں مظہر انصاری بیٹھے ہوئے تھے ان کے آگے بھی لوگ کھڑے ہو گئے تھے، جگہ نہیں تھی، تو وہ جب بول رہے تھے پیچھے سے تو منٹو صاحب تک آواز تو جا رہی تھی، چہرہ ان کا نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کرسی سے کھڑے ہو جائیں۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے منٹو صاحب کسی اسکول کے ٹیچر ہیں اور کسی برخوردار کو کھڑے ہونے کا اشارہ کر رہے ہیں۔ حاضرین مسکرانے لگے۔ مظہر انصاری فرما بردار شاگرد کی طرح اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ ہاں، اب آپ اپنا اعتراض دہرائیے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کے اس افسانے کو پڑھ کر لوگوں میں خودکشی کا رجحان پیدا ہو سکتا ہے۔ تو آپ کے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اگر اس افسانے کو مظہر انصاری پڑھے گا تو اس کا خودکشی کرنے کو جی چاہے گا، اور اگر وہ مظہر انصاری نہیں ہوگا تو وہ خودکشی نہیں کرے گا۔ اب آپ بیٹھ جائیے۔ حاضرین میں سے بہت سے لوگ ہنسنے لگے۔ مظہر انصاری نے مزید کچھ نہ کہا، ان کے چہرے پر کھسیاہٹ نمایاں تھی۔ جب اجلاس ختم ہوا تو منٹو صاحب ہجوم سے گزرتے ہوئے دروازے سے باہر نکل گئے۔ ارے جلدی کرو، ہمیں منٹو صاحب سے ملنا ہے، کرامت حیات نے مجھ سے کہا، اور ہم دونوں وائی ایم سی اے ہال کی سیڑھیوں سے اترنے لگے۔ ہم بہت جلد منٹو صاحب تک پہنچ گئے، اور کرامت حیات نے مال روڈ کے فٹ پاتھ پر منٹو صاحب کو سلام کیا اور ہاتھ ملایا۔ منٹو صاحب چلتے چلتے ٹھہر گئے۔ منٹو صاحب، میرا نام کرامت حیات ہے، اور یہ ہیں میرے دوست ابو الحسن نغمی۔ ہم دونوں اسلامیہ کالج میں پڑھتے ہیں، اور میں اپنے کالج کی ایک ادبی انجمن کا سیکریٹری ہوں۔ منٹو صاحب کے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی۔ یہ بو مجھے بہت بری لگ رہی تھی، لیکن مجھے اب تک یاد ہے کہ مجھے اس بات کی خوشی بھی تھی کہ میں ان سے اس قدر نزدیک کھڑا ہوں۔ کرامت حیات نے اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، منٹو صاحب، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ادبی اجلاس کی انجمن کے اجلاس میں تشریف لائیں اور طلباء کو اپنا افسانہ سنائیں۔ منٹو صاحب نے کرامت حیات کی پرتکلف اردو کا پنجابی میں جواب دیتے ہوئے کہا، پہلے اپنے کالج دے پرنسپل کو پوچھ لو کہ مینوں اتنے بن پیے آنا پوے گا یا میں اس انجمن وچ پی کے بھی آ سکنا۔ یہ مینوں دس دیو تو پھر میں تانوں دساں گا۔ یعنی وہی ترجمہ اس کا یہ ہے کہ پہلے اپنے کالج کے پرنسپل سے پوچھ لو کہ کیا مجھے وہاں بغیر پیے ہوئے آنا ہوگا یا میں آپ کی انجمن کے اجلاس میں پی کے بھی آ سکتا ہوں۔ جی اچھا، میں معلومات حاصل کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ چنگا۔ منٹو صاحب نے ہم دونوں سے ہاتھ ملایا اور وہ ریگل چوک کے رخ پر چل پڑے۔ کرامت حیات اسلامیہ کالج کی جس ادبی انجمن کے سیکریٹری تھے، اس کے نگران مطلق فارسی کے استاد مولانا علم الدین سالک تھے۔ وہ اپنی داڑھی کو خضاب آلودہ رکھنے کی کوشش تو کرتے تھے، مگر پابندی نہ کرنے سے ان کی داڑھی کتھئی رنگ کی ہو جایا کرتی تھی اور سفید سفید بال نمایاں ہو جاتے تھے۔ وہ پگڑی باندھتے تھے، شلوار اور اچکن پہنتے تھے، اور اپنی گفتگو میں تکیہ کلام کے طور پر کہا کرتے تھے، اور یہ ہے کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ یہ ضرور کہتے تھے، اور یہ ہے کہ اب یہ بتانے کی ضرورت باقی نہیں ہے کہ اگر کرامت حیات نے اسلامیہ کالج کی ادبی انجمن کے اجلاس میں سعادت حسن منٹو کو افسانہ پڑھنے کی دعوت دینا چاہی ہوگی تو مولانا نے کیا فرمایا ہوگا؟ یہی نہ
کہ اور یہ ہے کہ اتنے فحش افسانے لکھنے والے کا یہاں کیا کام ہے۔ تو کرامت حیات ایک دن اپنی ادبی انجمن کے اجلاس میں شوکت تھانوی کو تو لانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن صادق صاحب کے ہوتے ہوئے منٹو صاحب کو وہ کبھی نہ بلا سکے۔